شدید جلن کے بعد اس کی آنکھوں میں کئی آنسو رک سے گئے تھے۔ چولہے پہ چائے کا برتن الٹا تھا جبکہ چائے اس کے پاس ہی زمین پر گری، ایسے میں اس کا لال جھلس شدہ ہاتھ اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھ کر سامنے کھڑی اپنی بیوی کو نظر انداز کیے گل کی جانب بڑھے جو کسی بچے کی مانند اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑے سسک رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سینک کے نیچے کرتے پانی کھول گئے۔ یہ سب اتنی افراتفری میں ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئی، جبکہ ان کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ کر اماں سائیں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پانی کے نیچے سے ہاتھ بار بار کھینچ رہی تھی۔ یہ تو ان کی گرفت تھی اس کی کلائی پر کہ وہ پوری طرح کھینچ نہ پائی۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ سسکیاں بھر رہی تھی جب وہ آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ گل کہاں ہے؟ دہشت زدہ بھری آواز میں وہاں سب کا سانس رک گیا، جبکہ وہ سسکیاں دباتی داخلی دروازے کی جانب آج بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اگلے پل اسے داخلی دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ شعلہ بار نگاہیں جیسے اس وجود پر گئیں، ان میں فکر اور پریشانی سمیٹ آئی۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھ کر آتا وہ آغا کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھین کر بے چینی سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ گل وہ اس سے سوال کیے بغیر نیچے گری چائے اور اس برتن کو دیکھ کر لمحے کے احساس میں ہر کارروائی سمجھ گیا۔ سچ اگر چھالے نہیں پڑے تھے، شاید بر وقت پانی ڈالنے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ بس شش، ہم ابھی اسی پر دوا لگا دیں گے۔ بی بریف، چلو آؤ۔ وہ اپنا بازو کا گھیرا اس کے گرد باندھ کر بچوں کی مانند اسے بہلاتا وہ وہاں سب کو پوری طرح نظر انداز کر کے باہر نکل گیا، جبکہ اماں سائیں خوف بھری نگاہیں نیچے کی آغا کی چلتی ہوئی نگاہیں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے رات میں ہی کہا تھا آپ سے، آپ نے میری نافرمانی کی، جان سکتا ہوں کیوں؟ شدت سے وہ خود کو کچھ بھی کرنے سے روک رہے تھے، ورنہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لمحے پہ وہ ہر لحاظ بھلا دیتے۔ دیکھیں آپ کو کیوں شک ہے اس کا اس نام نہاد بھائی یا جو بھی ہے، اس نے میرے جوان بیٹے کو نہیں مارا۔ ہاں اسی نے مارا ہے، میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے، اور آپ اس گھٹیا کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھ سے یوں حساب مانگ رہے ہیں؟ آنکھوں سے نمی صاف کرتی وہ ان کی نگاہوں میں نرمی لے آئی۔ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو بلا وجہ نہیں کہتا بیگم، آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ کیا تو آپ ثالیشہ کو جانتی ہیں، اس کے سامنے میری بھی اس بار نہیں چلے گی۔ برتن کو سیدھا کر کے وہ انہیں احساس دلانے کی ایک اور کوشش کر کے باہر نکل گئے۔ جب ان کے نکلتے ہی وہ غصے سے برتنوں کو زمین پر پھینکنے لگی۔ ان کی نگاہوں میں جنون تھا، نفرت تھا۔ ان کا بس نہیں چلا، ورنہ اس لڑکی کو وہ پوری طرح جلا کر راکھ کر دیتی۔ منع کیا تو کیوں گئی تھی؟ ہاتھ پر بینڈیج کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا جواب طلب تھا، جبکہ وہ نگاہیں جھکائے لب کاٹتی اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ شاہ مجھے درد ہے، ڈانٹے مت، منہ بسور کر کہتی وہ ثالیشہ کی سرد نظروں میں نرمی کا باعث بنی۔ شاہ قربان، اپنی جان پر اس لیے منع کرتا ہوں نا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر اب ہر بار اپنے شاہ کے وجود کو اذیت دیتی ہیں، وجہ جان سکتا ہوں کیوں؟ اس کے پاس فرش پہ گھٹنوں پہ بیٹھ کر کہتا وہ اپنی نرمی سے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ وہ کیوں اتنا پیارا تھا؟ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کیوں تھا کہ اس کے ہر انداز عشق کرنے کے لائق تھا، ہر لفظ اس کا اتنا خوبصورت احساس بخش کیوں ہوتا تھا؟ آئی ایم سوری، اب نہیں کروں گی، مجھے بھوک لگی تھی اس لیے۔ اسے وعدہ کر کے وہ اپنے نیچے جانے کی وجہ بھی بتا گئی، جبکہ اس کے ماتھے پر بل اچانک نمودار ہوئے۔ وہ کیسے اس سے غافل ہو گیا؟ اسے ایک ملازم خاص طور پہ گل کے لیے رکھنی چاہیے تھی، اور وہ بھول گیا تھا۔ شیر کی جانب ذہن جاتے وہ گل سے انجانے میں لاپرواہی برت گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، میں آج ہی ایک ملازمت تمہارے لیے لے آؤں گا، مگر اب یہ آخری بار تھا، میں خروج اپنے وجود پہ برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ گال پر بہے وہ قیمتی موتی اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتا اسے اب سخت سے سمجھانے لگا، جبکہ وہ منہ بسور کا اس کا لیکچر سن رہی تھی۔ وہ اس کے ہر انداز پر اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، یعنی وہ ثالیشہ سے اب اٹیچ ہونے لگی تھی، اس پہ یقین کرنے لگی تھی۔ شیر باہر کا دروازہ کھلتے شیر کے ہاتھ پارسا کی آواز پر تھمے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رات کے 10 بج رہے تھے اور ایسے میں وہ جاگ رہی تھی، جبکہ حویلی میں وہ ایسے وقت جس سے بھی پوچھتی یہی جواب ملتا کہ وہ سو گئی۔ اسے لمحہ نہیں لگا سمجھنے میں آخر کیوں وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی جانب دیکھ کر وہ دھیرے سے چل کر اس کے نزدیک آ کر رکا۔ میرے معاملات سے دور رہو، یہ پکڑو اور کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ اپنی جیب سے اپنے کمرے کی چابی نکال کر دیتا اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا۔
جبکہ وہ اس کے تلخ جواب پر آنسو گلے میں اتارتی سے تکنے لگی، جو اس کی نظریں خود میں محسوس کر کے سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے سونا نہیں ہے، وہ مجھے آخر میں بولتے بولتے لڑکھڑا گئی۔ میرے پاس کل تک کا وقت نہیں ہے پار صاحب، جلدی سے بولو اور ایک ہی سانس میں بولو، لفظ اب نہیں ٹوٹے تمہارے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی شیر کی نگاہوں پر جان ہتھیلی میں آئی تھی۔ وہ اب کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ پارسا شیر دل کی دھاڑ پر وہ سہم کر اس کی جانب دیکھتی، اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر روتی، جبکہ اسے اچانک روتا دیکھ کر پیشانی پر بال ڈالے وہ اسے سکتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اسے یوں ہی کتنے لمحے تکتا رہ گیا۔ وہ خاموش ہونے کی بجائے پوری طرح رونے لگی، جبکہ اس کا جسم بھی اب کانپنا شروع کر چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو گرفت میں لیتا ہوا اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ لمحے میں خاموش ہو جاؤ، ورنہ جس طریقے سے میں کروں گا یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے سرد انداز پر وہ اگلے ہی پل خاموش ہو گئے۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، پلیز نہ جائیں۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ معصومیت سے بولی، جبکہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر شیر کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ پارسا میں کوئی عاشق نہیں ہوں تمہارا، خود کو بہادر بنا لو یا یوں ہی اپنے خوف میں اپنی جان لے لو، مگر مجھ سے امید مت رکھو کسی بھی اچھائی کی۔ یاد رکھو شیر دل صرف ایک بیسٹ ہے۔ جھٹکے سے اسے صوفے سے لگاتا اس کے چہرے کے قریب جھک کر ایک ایک لفظ سنجیدگی سے ادا کرتا اس کی سانس روک گیا۔ آپ مجھے یہاں لائیں، آپ کو میرے ساتھ رہنا چاہیے، ولکی آواز میں منمنائی، یا پھر تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے؟ نہیں۔ سرد نگاہوں اس پہ گاڑے اور وہ طنزیہ بولا، جبکہ اسے لگا وہ مذاق کر رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنی شال اس کے گرد اڑا کر وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ وہ اسے پیچھے بے اختیار ہی چلتی گئی۔ وہ واحد شخص تھا جس کو اپنے خوف کو بتا پائی تھی، ورنہ اب تک وہ ہر رات سوئی جاگی کیفیت میں ہی رہتی۔ وہ کار کے پاس آ کر رکا، جبکہ وہ بھی اس کے رکنے پر رک گئے۔ اس کا دل چاہ کاش وہ نرم دل شیر دل ہوتا تو اسے نخرے کرتی، لاڈ کرتی جو وہ مسکرا کر پورے کرتا، مگر وہ سخت اور تلخ شیر دل تھا۔ کیوں تھا یہ گرا اسے سلجھانی تھی۔ شیر آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جھٹکے سے ہوش میں آتی وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکلوا کر چیخی، جبکہ وہ اسے رد عمل پر حیران ہوا، بلکہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ چاند کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ آس پاس گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نقاب کیے بغیر کھڑی تھی۔ تمہیں شوق ہے نا شیر دل کے پاس رہنے کا، تو تم عورتوں میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی نا؟ جب آپ کو کوئی اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتا تو کیوں زبردستی خود کو اس پہ مسلط کرنے لگتی ہو؟ وہ شیر دل تھا، وہ ہر فن جانتا تھا دل توڑنے کا۔ بس کریں، میں بیوی ہوں آپ کی، میں نے زبردستی آپ سے نکاح نہیں کیا، زبردستی آپ کے پاس نہیں آئی، زبردستی آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنی۔ آپ مجھے لے کر آئے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں جو میرے کردار کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ ہر ضبط کھو چکی تھی، جبکہ اس کے چیخنے پر وہ جبڑے کھو بیچ کر رہ گیا۔ آپ مجھے ساتھ لائے ہیں، آپ نے میرا ساتھ قبول کیا ہے، اب کیوں ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو کھول کر اس کے چہرے کے قریب کیے جواب طلب کر رہی تھی، جبکہ اس کی بھیگی نظروں میں اپنی نگاہیں گاڑے وہ لفظ سیے کھڑا تھا، مجھے نفرت ہے تم سے پارسا دل۔ اگلے پل گردن کے قریب چہرہ لے جا کر وہ اپنی ناک اس کی گردن پہ رب کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ ساکت سی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہیں، آپ کو خود سے خوف آتا ہے شیر کہ آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے، وہ بے اختیار بولی۔ خوش فہمی اور غلط فہمی شیر دل کے معاملے میں دونوں جان لیوا ہیں جناب۔ کار کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتا وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جبکہ اس کے جواب پر پارسا مسکرا دی۔ وہ ناسمجھ نگاہوں سے پارسا کی مسکراہٹ دیکھنے لگا، کتنی مکمل تھی وہ مسکراتی ہوئی۔ واقعی تو پھر آپ مجھے حویلی کیوں نہیں پٹکنے آتے؟ پھر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اسے چڑھا رہی تھی، کہو تو تمہارا یہ خوف ابھی پورا کر دوں؟ تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولتا وہ کار اسٹارٹ کر گیا۔ آپ مجھے 2 ہفتے اپنے ساتھ رکھیں بغیر غصہ کیے بغیر، اگر تب بھی آپ کو میں پیاری لڑکی پیاری نہ لگی تو خود چلی جاؤں گی۔ وہ اسے 2 ہفتہ لفظ میں تھم سا گیا، کون جانے 2 ہفتے بعد کس کو جانا ہو؟ وہ ہلکی سی آواز پہ بڑبڑایا وہ سن نہ سکی، اگر تم تب بھی دفع نہ ہوئی تو میں خود تمہیں اٹھا کر پٹک آؤں گا۔ سپیڈ تیز کرتے وہ غررایا، جیسے اٹھا کر لائے تھے۔ پارسا کی زبان سے بے ساختہ پھسلا، اگلے پل وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ پارسا دل تمہاری زبان آج کے دن بہت سے زیادہ چل چکی ہے، خاموش ہو جاؤ اور یہ پیپر اور پین پکڑو، اس پر اپنا سارا سامان لکھ دو۔ پیپر اور پین اس کی جانب بڑھا کر وہ اسے خاموش رہنے کا کہتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا، ایک نگاہ شرارت بھری اس پر ڈال کر وہ پین لے کر پیپر اس کی جانب کر کے کچھ چھپا کر لکھنے لگی،
جبکہ اس کے بدلے ہوئے اس انداز پہ جھبڑے پیچھے خود پر عزت بندھے بیٹھا تھا۔ ہو گیا۔ آخر 15 منٹ کے بعد وہ پیپر پہ ایک نگاہ ڈال کر بولی، جبکہ شیر دل نے اس کی جانب دیکھے بنا اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اگلے پل اس پر لکھی چیزیں پڑھتا پیشانی پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو پین کو دانتوں میں دبائے باہر کی جانب دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ واقف تھی۔ وہ اس پلے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیپر کار کے باہر پھینک کر وہ کار کی سپیڈ اور تیز کر گیا، جبکہ وہ ایسے ہی کچھ پہلے سے سوچ کر تیار بیٹھی تھی۔ اپنے تھوڑے سے پیسے مجھے پر لگا دیتے تو غریب تھوڑی نہ ہو جاتے۔ بظاہر وہ ہلکی سی آواز میں بولی، مگر آواز اتنی ضرور رکھی کہ وہ کنجوس سن سکے۔ پارسا تم خاموش نہ ہوئی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور یہ 2 ہفتے بھی تم پر برباد نہیں ہوں گے برباد نہیں ہوں گے میرے۔ وہ سختی سے کہتا اس کی مطلوبہ جگہ کا کار روک گیا، جبکہ اس کے چہرے پہ بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ واقعی وہ ہمت کرتی تو سب کر سکتی تھی۔ عورت مرد کو اچھا اور برا دونوں بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے سب میرے منہ آ رہے ہیں۔ نہ جانے ایسا کون اس کمبخت نے جادو کیا ہوا ہے۔ اب تو آغا بھی تمہارا باپ اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے، مگر میں بھی ایسے ہونے نہیں دوں گی۔ اور تم کیا چکر پر چکر کاٹ رہی ہو؟ کیا ہوا، کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا کیا اب تک تم نے؟ اماں سائیں شزا کے سامنے کھڑی اپنی بات میں اسے بھی گھسیٹ لائیں۔ اماں سائیں آپ بے فکر رہیے، بہت جلد بہت بڑا کھیل ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ جلدی وہ لڑکی اس حویلی سے کیا اس جگہ سے ہی دور چلی جائے گی۔ بس انتظار کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ۔ ہاتھوں میں پکڑا پین گھماتی ہوئی ان کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ مجھے انتظار ہے، اگر وہ نہ ہوا جو تمہارے الفاظوں میں ہے تو تم میرے قہر سے واقف ہو۔ لڑکی شیزا کا گال چلا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ اپنی سوچوں میں منصوبے کو طے کرنے لگی۔ ایک جانب صالح شاہ کا خوف تھا، بے شک وہ اس کا بھائی تھا، مگر وہ سب سے ایک قدم آگے کی سوچ رکھنے والا تھا، سب سے ایک قدم آگے جانے والا۔ وہ بے حس اور رحم دل بے وقت تھا۔ گل بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں میں چپل ٹیس کر گلاس وال دیکھتی وہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آر پار ہوا تو کپوپا اٹھی، جب اچانک ایک پرسکون احساس اس کے گرد بندھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی، وہ اسے ہر سرد اور گرم سے بجا لیتا تھا۔ گرم شال اسے اڑا کر وہ اسے حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ گیا، جبکہ اس کی غربت میں سانس بھی نہ لے سکی۔ کہیں جانا ہے ہم نے، نیچے آؤ۔ کان کے قریب بھاری سرگوشی کرتے صالح شاہ نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ اس کی غربت کا نہ جانے کون سا سحر تھا کہ وہ اس سوال ہی نہ کر پائی، وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ بس کتنے لمحے وہ وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیوں کال کی تم نے؟ کہا تھا نا جب کرنی ہوگی خود کروں گی، اور ویسے بھی اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کا ہرگز موڈ نہیں۔ فون کان سے لگایا وہ دوسری جانب موجود شخص پہ برس پڑے، جبکہ وہ شخص بامشکل غصے پہ بند باندھ کر بول پایا، ناراض مت ہو، جلد ہی وہ ہوگا جس سے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، وہ سکون جو تم چاہتی ہو، طلب جس کی انتظار کافی طویل ہوگا۔ وہ بولے تو کہکمہ لگا اٹھی، کہتے ہیں طلب کی شدت جتنی ہو اسے پا کر اتنا ہی گہرا سکون ملتا ہے۔ لگتا ہے اپنی طلب مجھے خود ہی پوری کرنی ہوگی، تم کسی کام کی نہیں ہو۔ سختی سے بول کر وہ ادکھلی کھڑی کے سامنے آ گئی۔ چاند کی روشنی میں ان کی آنکھیں چمک رہی تھی، جبکہ وہ اپنی باتوں سے شخص کو بھی اچھے سے سلکھا چکی تھی۔ کسی کام کی نہیں، یہ بندہ ہی تمہیں اتنا کچھ دلوا چکا ہے، اسے بھی جو بنایا میں نے ہے۔ خیر جو مر گیا سو مر گیا، اب جو ہے وہ ہمارا ہے، جلد ہی ہمارا وقت آنے والا ہے، ہماری طلب کو راحت ملنے والی ہے۔ گہرا سانس کھینچ کر بولتے ہوئے اس پرسکون کرنے لگے، جبکہ وہ سر جھٹک کر فون بند کر گئے۔ آنکھوں میں اترتا غصہ ان کے اندر اٹھتے غصے کا گواہ تھا۔ اتنا انتظار جتنا طویل تھا، طلب اتنی زیادہ تھی، اور یہ طلب اب کیا طوفان لانے والی تھی کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اسٹور میں آتے ہوئے کسی بچے کی مانند ہر چیز کو پکڑ پکڑ کر دکھاتی، شیر کو تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر نہ جانے آج اپنی عادت کے برعکس وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جس جانب جا رہی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک چیز اٹھاتی تو کبھی وہ رکھ کر دوسری۔ ٹرالی جو شیر نے پکڑ رکھی تھی وہ پوری طرح اب فل تھی، جس میں وہ دوسری کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اب وہ چیزیں چھوڑ کر سامنے دیکھ کر رک گئے، آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اسی پل شیر کا دھیان سامنے کھڑے 2 لڑکوں پر گیا، جن کی نگاہ پارسا پہ تھی۔ چاہے اس نے خود کو پوری طرح ڈھانک رکھا تھا، مگر شیر کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ تبھی پارسا نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر قدم سائڈ کی جانب بڑھائے، وہ حیران ہوا۔ ان دونوں لڑکوں کی جانب سخت نگاہ ڈال کر وہ پارسا کی جانب نگاہ موڑ گیا۔
शेर की निगाह ऐसी थी कि वो लड़के लम्हे से पहले गायब हुए थे। कुछ रोड से अपनी जैकेट में अर्सी गन से भी सिर डाल लिया था, जो वो ना महसूस अंदाज में ही दिखाकर अब पारसा की जानिब आया। तभी सामने इसे दो टेडी बियर्स में छुपी वो नजर आए। उसके कद से भी बड़े थे, यहाँ तक इसका चेहरा भी इनके पीछे छुप सा गया था। ये भी इनके पीठ से मुंह निकाल कर लाड से बोलती वो धीरे धीरे चलकर शेर के करीब चली आई। एक सफ़ेद और गुलाबी रंग का नरम सा वो टेडी बियर बेहद खूबसूरत थे। आंखों में मासूमियत लिए आज अपना हर अलग अलग अंदाज शेर पर वाजे कर रही थी। मैंने आपके लिए भी कुछ लिया है, कैश काउंटर की जानिब जाते हुए बोली। जब अचानक वो रुका तो रुक कर वो ट्रॉली से कुछ ढूंढने लगी। अगली पल मतलूबा चीज़ के मिलने पर मुस्कुराकर शेर को देखती शहद का वो जार इसके आगे कर गई। इसके हाथ में मौजूद शहद के जार को नज़रअंदाज किए वो इसके हाथ से लेकर वो भी कैश करवाकर अब कार्ड निकालता इन्हें थमा गया। वो हैरान नहीं, वो तो बस इसे परेशान करने को वो सब ले रही थी, मगर वो इतनी हज़ार का सामान लम्हे में लेकर इसका आगे बढ़ गया। क्या वो इसे जान छुड़वाना चाहता था? नहीं, जान छुड़वाना होती तो वो छट चिट चिट में लिखा ये सामान पढ़कर ना था। इसके साथ ये सब सोचती हुई इसके साथ बढ़ने लगी, जब अचानक इसकी पेशानी से सामने पिलर से टकराती वो बेध्यानी में सोचों में मगन सामने देखे बिना चल रही थी। अचानक इसे शेर का हाथ अपनी पेशानी पर महसूस हुआ तो वो सोचों से लौटी। सामने देखा तो शेर सामान रखकर इसके सामने खड़ा था। पिलर पे हाथ रखे उसकी पेशानी को टकराने से बचा गया। हाँ हाँ, इसके हाथ देखकर वो जोरदार चीख मारकर अपनी पेशानी पकड़ गई, जबकि वो उसके इस ड्रामे पर नफ़ी में सर हिलाता हाथ थामकर कार की तरफ बढ़ गया। इसकी जानिब का दरवाज़ा खोलकर ज़बरदस्ती अंदर धकेला और लॉक करके ड्राइविंग सीट की जानिब आया। जब अचानक इसका फ़ोन रिंग हुआ, जेब से फ़ोन निकाल कर लाउड स्पीकर पे डालता वो कार में बैठकर फ़ोन सामने रखता सीट बेल्ट बांधने लगा, जब दूसरी जानिब से आवाज़ गूंजी। शेर दिल मैं आपके वालिद का वकील बात कर रहा हूँ। आपके वालिद ने आपसे बोलने को कहा है कि वो आपको अपनी जायदाद से निकाल चुके हैं और आपका इन पर या इनका आप पर कोई हक नहीं है। अब आपका इनकी जायदाद पे किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं। वकील के कहे हर लफ्ज़ वो रिलैक्स से बैठा ड्राइव स्टार्ट कर चुका था, जबकि पारसा हर एक लफ्ज़ पर इसकी जानिब देख रही थी, जिसने कोई भी रिएक्ट किए बिना कॉल कट कर दी। वो क्या था इतना रिलैक्स, इतना पुरसुकून? ऐसे ही लोग खुद में एक जंग लड़े होते हैं, वो बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आते हैं। पारसा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। इसे एक अजीब सी नफ़रत महसूस हुई इस शख्स से, जिसको इस फ़ैसला लेते वक्त ये ख्याल ही नहीं आया वो बिन माँ का बच्चा था और अपना हाथ भी अपनी सरपरस्ती पे इससे छीन लिया। आखिर कौन सा रिश्ता था इसके पास, बचा ही क्या था? और सब शेर दिल को बुरा कहते हुए नहीं थकते थे। बेशक कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, ये दुनिया वाले से नरमी छीन लेते हैं। इसे न जाने क्यों इस लम्हे शेर दिल का दर्द अपने वजूद पर महसूस हो रहा था। आप कुछ कहेंगे नहीं? शेर दिल को नज़रों के एसार में लेकर वो सवाल करती लगातार इसकी जानिब देखते हुए बोली। कुछ नहीं, दो लफ्ज़ी जवाब देता वो स्पीड को कुछ तेज़ कर गया। कुछ नहीं, इसके अल्फाज दोहराते हुए इसे कोई बच्ची मालूम हुई। आंखों में वीरानी लिए इसे पल शेर दिल को अपने वजूद से करीब तर महसूस हुई। हाँ, एक रिश्ता तो था, वो सिर्फ वो कायम रख सकती थी। अगली पल वो सर झटक कर इस पर से निगाह हटा गया। कितने गहरे अल्फाज होते हैं ना, कुछ नहीं, कितना कुछ छुपा होता है और ये बोलने वाला शख्स चाहता है कि वाकई कोई बगैर सुने इसे समझ जाए। पारसा गहरा सांस भर के इसके करीब झुकी और इसके किए गए अगले अमल ने शेर दिल के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया। हार्ट बीट मामूल से ज़्यादा तेज़ हुई तो वो स्ट्रिंग पर गिरफ्त तरीन कर गया। अपने लब इसके गाल से हटाकर वो वापस इसी पोजीशन में आई। इसे समझ ही नहीं आया वो क्या हरकत सर अंजाम दे चुकी थी। शेरदिल ने गहरा सांस लेते स्पीड और भी बढ़ा दी, जबकि वो सीट से सर टिकाए से नज़रों में समोए कुछ ही लम्हों में नींद की वादियों में गुम हो गई। इसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनकर शेरदिल ने इसकी जानिब निगाह उठाई। अगले पल वो इस पर झुका, पेशानी पर बूसा लेकर कुछ लम्हा इसी पोजीशन में रहा और फिर हट गया। जब तक वो घर ना पहुंचा, एक और निगाह इस वजूद पर न डाली। स्याह शॉल और सर पे अच्छे से दुपट्टा उड़कर निकाब करती हुई नीचे आई। सामने सालिशा खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। गुल को देखकर मुस्कुराते हुए गुल भी मुस्कुराने लगी, मगर न जाने क्यों दिल आमदा ना हुआ तो वो संजीदा तासुरात से उसे देखती बाकी बच्ची सीढ़ियाँ उतरने लगी। सालिशा ऐसे मुस्कुराता न देखकर गहरा सांस भर कर रह गया। जब उसके करीब आई तो बगैर इसे पूछे या हाथ आगे बढ़ाए वो पूरे हक से इसका हाथ थामते बाहर निकलने लगा।
सालिश शाह भूल गए विनी में आई लड़की को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं होती। अचानक अम्मा साई की आवाज़ पर रुक गया। पलट कर देखा तो वो सख्त तैश में खड़ी इन्हें देख रही थी। कुल को नामहसूस तरीके से अपने पीछे करते वो सख्त नज़रों से वहाँ मौजूद हर मुलाजिम को इशारा देता वापस अम्मा साई को देखने लगा। सालिश शाह का इशारा मिलते सब मुलाजिम वहाँ से गायब हो गए। अब वहाँ वो 3 अफराद ही मौजूद थे। अम्मा सही मैं बदलिहाज नहीं हूँ, मगर मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, कुल सालिशा बीवी है मेरी। मेरी इज़्ज़त, मेरा गुरूर, मैं एक लफ्ज़ भी इसके ख़िलाफ़ नहीं सुनूँगा। बामुश्किल अल्फाज़ों पे काबू रख कर वो बोल पाया, मैं आपका लिहाज़ करता हूँ अम्मा सई, और अपनी बीवी का लिहाज़ करना भी मुझ पर फ़र्ज़ है। वो वक्त न लाएं कि आप अपना दूसरा बेटा भी खो दें। वो सच्चा था, इसका साथ दे रहा था हर चीज़ से लड़कर। अम्मा सई का जवाब सुने बिना वो गुल का हाथ थाम कर हवेली से बाहर निकल गया। इसे इस इसे सब की कीमत अदा करनी होगी सालिशा, और तुम्हें भी। पास पड़ा पानी का जग हाथ मारकर ज़मीन बोझ करती गुस्से में कमरे की जानी बढ़ गई, जबकि कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर प्लाज्मा बाहर आई। बड़ा हुआ काम देखकर वो नागवारी से कांच समेटने लगी। हवेली के मकीनों को जैसे मुलाजिम इंसान तो लगते ही ना थे। क्या सब हवेली वाले ऐसे होते हैं? ड्राइव करते हुए सालिक ने कितनी देर बाद इस खामोशी के टूट जाने के बाद इसकी आवाज़ सुनी, जो न जाने किस सोचों में गरक थी। कैसे वो जानता था कैसे, मगर वो चाहता था वो इस इक्वेशन से बाहर निकले, अपना दिल का गुबार निकाल ले। सख्त तल्ख जालिम तलखी से बोलती वो सर झटक गई। अपने लहजे की तलखी ख़त्म करो गुल। सालिक, मुझे तुम्हें यूँ नहीं पसंद, मुझे वही गुल पसंद है, नरम सी, मुलायम सी, मीठी सी। वो आखिर में शरारत से बोला तो वो हैरानी से झटकने लगी। सालिशा ने पुरसुकून सांस खारिज किया। उसका ध्यान अम्मा साई की बातों से हटा गया था। वो उसे किसी अंधेरे नुमा जगह लाया था। ना कोई इंसान था, ना रोशनी, ना ही कोई आवाज़। वो घबरा गई जब अचानक सालिशा ने बाहर निकलकर इसका हाथ थाम कर इसे भी बाहर खींच लाया। वो भी कुछ कहती जब अचानक सालिशा इसकी पुश पर आया और एक सियाह पट्टी से इसकी आंखें ढक दी। शाह, वो घबरा कर बोली और हाथ बढ़ाकर पट्टी खोलने की सही करने लगी, जिसको सालिक शाह ने नाकाम बनाते इसके दोनों हाथ मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिए। ट्रस्ट मी, कान के पास सरगोशी करके वो इसे लिए आगे इस अंधेरे में बढ़ गया। मतलूबा जगह पहुंचकर सालिक ने एक निगाह गुल की जानिब डाली, जो लपकाठी से खौफजदा लग रही थी। घूमकर सालिक इसकी पुश पर आया पट्टी एक झटके से हटा दी। पट्टी हटते ही गुल को कुछ लम्हा अंधेरे के बायस कुछ नजर न आया। पलकों को कई बार झटका तो थोड़ा थोड़ा सब रोशन हुआ। कुछ लम्हों बाद वो सामने की जानिब निगाह उठा गई, और वही निगाह जैसे इसकी साकत सी होकर रह गई। इतना खूबसूरत, इतना मुकम्मल मंजर था वो। स्याह आसमान और इसमें चमकते सितारे। वो हैरानी से इतने चमकते और इतनी तादाद में सितारे देखकर वो खुशी से आगे बढ़ने लगी, जब अचानक इसके गिर्द बाजू बांधकर सालिक ने इसे आगे बढ़ने से रोका। ध्यान से कंधे पे ठोड़ी रखकर वो आगे से टूटी हुई रेलिंग की जानिब इशारा करता इसे लेकर वहीं आराम से बैठ गया, जबकि अपनी टांगी हवा में महसूस करती वो घबरा कर सालिक शाह से चिपक गई। उसका बाजू गिरफ्त में लिए वो एक बार फिर सामने देखकर इसके मंजर में खो गई। सालिक शाह का ध्यान गुल पर था। नरमी से इसका गाल सहलाता वो मुस्कुराकर इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखने लगा। साफ शफाफ मुस्कुराहट वैसे ज़ेर कर रही थी, जब से किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया वो तब से समझा हूँ दर्दों और रूह के ज़ख्मों की दवा क्या होती है। गर्दन में चेहरा छुपाते सालिशा ने सरगोशी की। गुल वहीं थम गई। वो बगैर सांस लिए इसके सहर में खुद को झगड़ा हुआ महसूस करने लगी। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाती है? बेदिहानी में मुझसे पूछ गई। शायद, मैं नहीं जानता, मगर इश्क हो जाता है, ये तुम्हें जानकर मुझे इल्म हुआ था। तुम जैसी लड़की इश्क के लिए बनी है, सालिशा को अपना आशिक बनाने के लिए। वो किसी शहर में जगड़ के बोला और इसे सांस लिए बगैर सुने जा रही थी। कुछ माहौल, कुछ खामोशी और कुछ इस रात के खूबसूरत लम्हात का असर था। आप कौन हैं? सकते की आलम में सवाल करती हुई इस पल सालिशा के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई। मैं वो हूँ जो तुम पर तमाम हुकूक रखता हूँ। नरमी से जवाब देकर उसका हाथ थामता इस पर लब रख गया। इसका लम्स बेहद खूबसूरत और सुकून बख्श था। वो कई लम्हा इसी पोजीशन में रहा, और वो इतने ही पल उसे देखने में गुजार गई।